آخر جب امام حسین نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت عابد بیمار نکل آئے اور عرض کی، ابا جان، میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجیے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جا رہے ہیں۔ میں بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینا میری باری ہے۔ امام حسین نے فرمایا، تو رہ جا کے نواسہ رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیرے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو اپنے نسل کی نانا کی بقا کی خاطر زندہ رہے۔ حضرت امام حسین امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ علی شیر خدا کا یہ جوان بیٹا، یہ اللہ کا شیر، جس طرف تلوار لے کر نکل جاتا، ہزاروں افراد بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے۔ آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ خیال آیا کہ وضو تازہ کر لوں۔ میدان فرات پر گئے، 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے فرات سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلود ہو گیا۔ آپ نے اسی کو اچھالا اور واپس لوٹ آئے، مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اب وہاں جمعہ کہاں، نماز ظہر کا وقت آیا۔ فرمانے لگے، یزیدیوں، کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں۔ لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام عالی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کر لیں، لیکن انہوں نے موقع غنیمت جانا، چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کی بچھاڑ اور در پہ حملوں نے نواسہ رسول کے جسم کو نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جسم اطہر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ گرے ہوئے حسین کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتے، نیزوں سے وار ہوتے۔ امام حسین صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفاقت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ ان کی روح کو قدِ سیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور ایزدی پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ادھر روح قبض عنصری سے پرواز کرنے لگی۔ غیب سے ندا آئی، حسین اب آجا، تو نے صبر کو کمال عطا کر دیا، استقامت کو انتہا تک پہنچا دیا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونچا کر دیا۔ اے حسین اب آجا، اے روح طاہر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نانا جان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اے حسین، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا بیٹے کو شابش دیتی ہیں، علی شیر خدا بیٹے کو آفرین کہتے ہیں۔ امام عالی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ظالموں کے جذبہ انتقام کی پھر بھی تسکین نہیں ہوتی۔ وہ جسم اطہر پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ٹاپوں سے روندتے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ وہ سر ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، یہ وہ جسم ہے جسے اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے، اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے۔ کوفی ہر قسم کے احساسات سے عاری تھے، انسانیت کو خیر آباد کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرماتی ہے۔ امام حسین کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی 72 افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کیے۔ ان کا جلوس نکلا اور ان کے ساتھ نواسہ رسول کی باپردہ حیادار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ میں اس پالید ابن زیاد کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہ جلوس وہاں پہنچ گیا